بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا ٹاپک ہے اللہ کی جانب سے بندوں پر جو تکلیف آتی ہے وہ کیوں آتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ اب آ رہی ہے وہ کلائمیکس، تو آپ سمجھ لیں کہ پورے کا پورا لیکچر پیوٹ ہے اس کے اوپر کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالا ہوا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 سے 157، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دودھ پینے والے مجنون نہیں اللہ کو چاہیے، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے۔ یہ نہیں کہ بہت زیادہ، بشیء تھوڑا بہت آئے گا، من الخوف خوف، مختلف قسم کے خوف ہوں گے، رزق کے حوالے سے خوف ہوگا، دنیا میں امن کے اعتبار سے خوف ہوگا، بچوں کی شادی کے اعتبار سے خوف ہوگا، کبھی کوئی خوف، اندیشے لاحق رہیں گے۔ اس کا صحیح اپروپریٹ ترجمہ ہوگا اندیشہ، والجوع اور بھوک کے ذریعے بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اور مال کے نقصان سے بھی اور جانوں کے نقصان سے۔ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے گا، کسی عورت سے اس کا خاوند اللہ تعالیٰ لے لے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے، آزمائے بغیر نہیں چھوڑنا۔ والثمرات اور پھلوں میں نقصان سے، ہر قسم کا پھل، جو بھی غذا ہے یا اس کے علاوہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وبشر الصابرین اور بشارت ہے پھر صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب کبھی انہیں مصیبت کوئی پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم خود بھی تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ جو نعمت اللہ نے مجھ سے لے لی، چاہے مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، یہ اگر اللہ کے پاس گئی ہے تو مجھے بھی تو الٹیمیٹلی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ مجھے بتائیں، جو بندہ جو پاکستانی مر چکا ہے، اب اس کی بلا سے اگر پاکستان پوری دنیا پہ بھی قبضہ کر لے تو اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ مرنے والے کے لیے تو دنیا ختم ہو چکی، اس کے لیے تو دنیا میں کوئی، پاکستان وہ ہاکی کا ورلڈ کپ بھی جیت لے، کرکٹ کا بھی جیت لے، سنوکر کا بھی جیت دے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے جو دنیا سے جا چکا ہے؟ اور جو دنیا میں تو کسی نے رہنا ہی نہیں، ہم خود بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ہماری چیزیں اگر اللہ نے لے لی تو ہم نے بھی تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلوگن بھی ہے مسلمانوں کے لیے، جب بھی کوئی صدمے کی خبر سنے تو انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ایسے صابروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، درود ہے ایسے صابروں پر ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی ہے دراصل ہدایت یافتہ لوگ۔ ہدایت میں اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آزمائے بغیر نہیں چھوڑنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو رزق میں جو اس قسم کے نقصانات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت مانگنی چاہیے، بجائے رزق میں فراوانی کے برکت ہو۔ تھوڑا رزق ہو، اس میں اگر برکت ہو، کروڑوں اربوں کوئی کپائے اور وہ اسی طریقے سے نکل جائے۔ گھر میں کوئی ایسا بندہ بیمار ہے جس پہ لاکھوں روپے بیماری پہ لگ گیا، پھر مفلس کا مفلس۔ اسی طریقے سے لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور پھر وہ حرام طریقے پہ نکل بھی جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں نکل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری نہ آنا اور تھوڑی سی رزق پہ برکت ہونا یہ بہت بڑی۔ اب کسی کی اگر مہینے کی انکم 20,000 روپیہ ہے، اگر اس پہ 20,000 روپے کی بیماریاں آ جائیں تو کہاں سے پوری کرے گا؟ اور اگر کسی مہینے بیماری نہیں آئی ہے تو وہ 20,000 تو اس کو بھی گنے نا، اور لاکھوں روپے کی بیماری بھی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت، اور پھر جو رزق اللہ نے مقرر کیا وہ ملنا ہے۔ کتنے امیر لوگ ہیں جو بریانی نہیں کھا سکتے، چنا چاٹ نہیں کھا سکتے، ٹوسٹ کے ساتھ 2 وقت وہ 2 ٹوسٹ صبح لیتے ہیں، 2 شام کو لیتے ہیں۔ اب اتنے وہ ان کے پاس ڈالرز موجود ہیں، پاؤنڈ موجود ہیں، لیکن وہ کھا نہیں سکتے ان کو۔ اور پھر اگر وہ کھا بھی سکتا ہے آزادانہ، وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ اتنی سیکورٹیز لگی ہوئی ہوتی ہیں بیچارے جو یہ امیر لوگ، خصوصاً ہمارے کلچر کے اندر تو بڑا مشکل ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار وہ امن والے ملک دیکھیں آپ، بل گیٹس دنیا کا امیر ترین انسان ہے، لیکن اسی طریقے سے فٹ پاتھ پہ چلتا ہے، اسے کوئی نہیں ہے۔ اتنی عمارت یہاں کسی کے پاس ہو تو اسے اپنے کمرے میں بھی 10 باڈی گارڈ رکھنے پڑے۔ یہ اس ملک کی حالت ہو چکی ہوئی ہے۔ صرف یہ ہے کہ، اور یہ یاد رکھیے گا، جن قوموں میں انصاف ہوتا ہے وہ قومیں ایگزسٹ کر جاتی ہیں دنیا کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کو امن دے دیتا ہے، چاہے ان میں ریلیجن نہ بھی ہو۔ لیکن جن قوموں میں انصاف نہیں ہوتا، چاہے ریلیجن بھی ہو، وہاں پر کبھی امن نہیں آ سکتا۔ یہ بڑی کانٹے کی بات ہے۔ بل یہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہاں میں ایک حدیث ضرور بیان کر دوں، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7157، کہ یہ ساری کی ساری تکلیفیں دنیا کی زندگی تک کے لیے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو 4 باتیں اللہ کی طرف سے انہیں کہی جائیں گی۔ نمبر 1، جنتیوں تمہیں مبارک ہو، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ نمبر 2، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے۔ نمبر 3، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور نمبر 4، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔
اور سب سے بڑی خوشحالی کیا ہے؟ وہ باقی حدیث میں آتا ہے اللہ کی رضا مل جائے گی، اس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 17 احادیث میں نے بخاری اور مسلم کے حوالے سے بیان کی ہیں اپنے ایکسکلوسیو لیکچر میں، جو میں کہتا ہوں مجھے خود بہت پسند ہے، مسئلہ نمبر 51، رزق حرام، فتنہ مال، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ اس میں نے 10 آیات قرآن پاک سے کراس ریفرنس کے طور پر اور 17 صحیح الاسناد احادیث اسی جنت کے اعتبار سے اور آخرت میں کیا انعامات ملنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور اس کے ساتھ جو پانی لگے، یہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر انفینٹ آخرت کی زندگی، کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی بڑی احادیث ہیں، لیکن وہ پھر 1 گھنٹہ اور چاہیے میں آج کا ٹاپک کور کروں۔ ریفرنس نمبر 9 دوسرے پیج پہ آ جائیے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہ سب سے حیران کن آیت ہے قرآن پاک میں میرے لیے تقدیر کے حوالے سے، اس کے بغیر انسان کو صبر نہیں آ سکتا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آیت شاید آپ میں سے اکثریت پہلی دفعہ پڑھ رہی ہو، سورۃ الحدید آیت نمبر 22 اور 23، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں ہے جو زمین میں نازل ہو، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی دنیاوی آفت آ جائے، اور نہ تمہاری جان پر، جان پہ کیا بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، تنگی آ جائے، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں کوئی پریشانی اور مصیبت ہے، کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ وہ ہم نے اپنے پاس لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ زلزلہ آنے سے پہلے اللہ کے علم میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے طوفان، آندھیاں، کسی شخص کو کینسر ہونا، کسی کی اولاد کا مر جانا، ہر تکلیف جو دنیا پہ آتی ہے کسی بھی جاندار کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لی ہے، اور کوئی پریشان نہ ہو جائے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں ہمارے سامنے ہو جائے تو ہم سارا ڈیٹا نہیں رکھ سکتے، اور ہونے سے پہلے لکھ لینا۔ اور اللہ نے اس کی حکمت بیان کر دی، ہم کیوں بتا رہے ہیں تمہیں کہ ہم نے یہ ساری تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں تقدیر میں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم مت غم کھاؤ جو تمہیں نقصان پہنچے، غم نہ کھاؤ، کو اللہ کی طرف سے تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اتراؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اس پر اترانا بھی نہ شروع کر دو، تکبر بھی تم میں نہ آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا گھمنڈ کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو، جو شیخی بگاڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے متکبرین پسند نہیں ہے۔ جو ملے اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اسے منسوخ کر دو۔ اس آیت کے بعد، ان 2 آیات کے بعد انسان کو صبر آ جاتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں جو اللہ تعالیٰ نے مصیبت لکھی تھی آزمائش کے طور پہ، وہ کرنا ہے، اللہ نے آزمانا ضرور ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ریفرنس نمبر 10 سورۃ الفجر آیت نمبر 15 تا 20، یہ بھی بہت کریٹیکل آیات ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جو انسان ہے جب کبھی ہم اسے مبتلا کرتے ہیں، ربہ، اس کا رب اسے مبتلا کرتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس حال میں آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اس کا اکرام کرتا ہے، اسے خوب نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا بڑا اکرام کیا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی دیتا ہے نعمت اور اس کا اکرام کرتا ہے، کہتا ہے اللہ نے بڑا اکرام میرا کیا، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ لیکن سائملٹینیس کنٹراسٹ، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب کبھی پھر ہم مبتلا کر دیتے ہیں اسے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پہ رزق کی تنگی کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا ذلیل کر دیا۔ یعنی وہ اچھا وقت وہ بھلا ہی دیتا ہے کہ کبھی اس پہ اچھا وقت بھی آیا تھا، حالانکہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ یہ آزمائش تھی، جب تو نے مجھے اتنے دن اچھے دکھائے، اگر یہ 2 دن میرے پہ برے آ گئے تو یہ بھی ٹل جائیں گے۔ تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، سب کچھ بلا بیٹھتا ہے۔ تو ایسا نہ شکر ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں بلکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ تم خود تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور اتنا کچھ دیے جانے کے باوجود تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے ہیں۔ کسی کو نہیں کہتے کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، ترغیب کیوں دلائیں؟ یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے۔ اگر کوئی شخص کہے گا کہ بھائی غریبوں کو کھلاؤ تو لوگ کہیں گے جناب تو کو نہ کچھ ہے، تسی بھی تو اللہ راج کو جیب ٹھیلی کرو نا۔ تو اس لیے پھر لوگوں کو بھی وہ ترغیب نہیں دلاتے کہ کوئی اپنے اوپر کا فتوا لگ جائے۔ پھر لوگوں کو ایسے لوگ پتہ کہتے ہیں جناب دیکھو کالا سبھی کو سنبھال کے رکھو، سب کچھ نہ دے دینا۔ اس طرح کے آپ کو لوگ نا، اس طرح کنجوس قسم کے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے بہت زیادہ بھی نہیں خرچ کرنا، لیکن یہ کنجوس لوگ لوگوں کو بھی کنجوسی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے نہ کوئی ڈیمانڈ کر لے کہ بھائی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اتنا آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ وہ پہلے ہی لوگوں کو پریمپٹیو حق شفا کے طور پہ کہہ رہے ہیں دیکھو جناب ذرا تک سن کے چلنا چاہیے تاکہ جناب ساڑھی بچت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بات ہے کہ یہ ترغیب نہیں دلاتے مسکین کو کھانا کھلانے کی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور اپنا حال یہ ہے کہ وراثت میں سے سب کچھ ہی ہڑپ کر جاتے ہیں جہاں کہیں ان کو موقع ملتا ہے۔
اور نظر آتا ہے مطلب داڑیوں والے نمازوں والے بھائی مر گیا بتیجوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دیتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, تم وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو سارے کا سارا چٹم کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم مال سے محبت کرتے ہو خوب جم کر. یعنی وہ جم کے محبت تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی تو شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے, لیکن مال کے ساتھ تم محبت کرتے ہو والعیاذ باللہ تعالی. تو بس اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے کر ازمایا بھائیو, کسی سے لے کر ازمایا. تو اس حوالے سے دنیا میں جو این جی اوز غریب لوگوں کے اعتبار سے کام کر رہی ہیں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہوں یا دوسری این جی اوز, میں پرسنلی ان کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے نیک امال کے سبب ان کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم زمانے کفر میں بھی نیک امال کرتے تھے, ان کا ہمیں کوئی نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا انہی کی برکت سے تو اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی ہے. کفر میں جو تم امال اس طرح کے کرتے تھے اچھائی کے, ان اچھے امال کی برکت سے, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث, تمہیں اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے. تو ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس قسم کے اچھے اچھے امال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بہرہ مند فرمائے. اور واقعی یہ اپریشیٹیبل کام ہے, اور میں حیران ہوتا ہوں, بڑا شرم کا مقام ہے کہ ایتھوپیا میں, صومالیہ میں, افریقن کنٹریز میں جہاں پر اکثر مسلمانوں کی آبادیاں بھی ہیں, وہاں پر بھی غیر مسلم این جی اوز جا کے ان کا علاج کرتے ہیں, فری کھانا کھلاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. وہ جہاں سے بھی چندہ لیتے ہیں, جو بھی ان کے پرسنل بینیفٹس ہیں, بہرحال بڑی ہمت کا کام ہے. سیدھی سی بات ہے جناب, اپنا ملک چھوڑ کے جانا, پھر لوگ قتل بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں آپ, پولیو قطرے پلانے کے لیے ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, اور یہاں ابھی لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آئی. لوگوں نے بھائی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, اور ہم نے ڈیکیز کے بعد یہ لرن کیا ہے کہ پولیو جو ہے یہ ایسا مرض ہے جس کا علاج نہیں ہے, الا یہ کہ اس کی ویکسینیشن کروائی جائے. اور یہاں پولیو ٹیموں پہ حملے ہوتے ہیں, اور کیا امیج اسلام کا جاتا ہے. جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گستاخ رسول یا فلاں فلاں فتوے لگا کے ریلیجن کے نام کے اوپر جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے والعیاذ باللہ تعالی. تو بہرحال جہاں پر اس طریقے سے غربت آ جائے یا کہیں قحط سالی آ جائے, تو اسلام اس کا سولوشن کیا دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے ہجرت کی جائے وہاں سے. جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی ذکر موجود ہے, جب قحط پڑ گیا تو دوسرے لوگ ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس وہ مال و متاع لینے کے لیے اور گندم لینے کے لیے آئے. تو اسلام یہ سولوشن دیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ کئی سو سال کی لرننگز کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ سب کانٹیننٹ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جو ایریا ہے, یا اسی طریقے سے امریکہ, خصوصاً جو شمالی امریکہ ہے, یو ایس اے, یہ علاقے ایسے ہیں جو آبادی کے لیے سوٹیبل علاقے ہیں. یہاں زمین فصلیں اگاتی ہے, چاروں موسم ہوتے ہیں, اس لیے دنیا کی آدھی آبادی آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور چائنا میں رہ رہی ہے, تقریباً آدھی آبادی. تو ایسے لوگ ہجرت کریں اور ان کے لیے بستیاں آباد کی جائیں. اور جیسے کہ ابھی کئی یورپین ملک بھی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنے نیشنلٹیز دیتے ہیں, کیونکہ برتھ ریٹ نیگیٹو جا رہا ہے. خاندانی نظام جو تباہ ہو چکا ہے, خاندانی نظام جب نہیں ہوگا, میاں بیوی کا ریلیشن شپ نہیں ہوگا, تو اولاد کا کون آگے والی وارث ہوگا؟ تو وہاں پہ لوگ, یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس لیے برتھ ریٹ نیگیٹو میں جا چکا ہے, اس لیے وہ یہاں سب کانٹیننٹ سے لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کا یہ معاملہ چلتا رہے. جی دوستو, تو مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی, تو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اللہ حافظ.